نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہت سی مرتبہ انسان کے اوپر ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگتا ہے اور ٹوٹا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے، حالانکہ مصیبتیں بھی اسی پروردگار کی مرضی سے آتی ہیں جو پروردگار انسانوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ تو جب کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالی اس مصیبت کا اجر اور ثواب بھی بڑھا دیتے ہیں۔ جس قدر زیادہ بڑی مصیبت ہوتی ہے اس قدر اس کا ثواب بھی ہوتا ہے، اس پر صبر کرنے کا۔ اگر واویلا مچایا جائے یا سر پیٹا جائے، سینہ پیٹا جائے تو پھر صرف مصیبت اس کے ہاتھ میں رہتی ہے، لیکن اگر اس مصیبت پر صبر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا جائے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے بدلے میں ثواب تو عنایت فرماتا ہی ہے، لیکن اس کے لیے اس سے اچھی چیز عطا فرما دے۔ ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ بچپن میں اولاد کا انتقال ہو جانا یا ماں کے پیٹ میں ہی اولاد کا انتقال ہو جانا، کہ لوگ کتنی مصیبتوں سے، خاص طور سے ماں جو ہوتی ہے وہ کتنی مصیبت اور پریشانی کے ساتھ اپنے بچے کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا بچہ ہوا اور وہ ختم ہو گیا یا ختم ہی پیدا ہوا ہے تو کیسے مصیبت کے پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ جاتے ہیں، یہ تو ایک ماں ہی اندازہ لگا سکتی ہے۔ لیکن یہ مصیبت اگر پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کا بدلہ بھی بہت بڑا رکھا ہے۔ اس پر صبر کرنے کا ثواب اور اس کا بدلہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس پر یقین ہو جائے اور وہ سامنے ہو تو آدمی کو یہ مصیبت بہت چھوٹی مصیبت محسوس ہوگی۔ اس مصیبت کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی جب اس کے بدلے کو آدمی دیکھے گا۔ روایت ہے کہ ابو حسان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، میرے 2 لختے جگر، دل کے ٹکڑے فوت ہو چکے ہیں، کیا آپ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا فرمان سنائیں گے جو ہمارے لیے اطمینان اور تسلی کا باعث ہو، سبب ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں، ان کے چھوٹے بچے بلا روک ٹوک جنت میں گھومیں گے۔ ہر بچہ اپنے والد یا والدین سے ملے گا اور اس کا کپڑا یا ہاتھ اس طرح تھام لے گا جیسے میں تمہارے اس کپڑے کو پکڑ رہا ہوں، اور اس تک نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس کے والد کو جنت میں داخل کر دے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح نکال لی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جی نکال لی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کو لے لیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ لے لیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ پھر میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آپ کی حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بچہ اپنی والدہ کے پیٹ میں ہو گیا، گر گیا، اور اس کی والدہ صبر کرتے ہوئے اپنے اس بچے پر ثواب کی امید رکھے تو وہ بچہ بھی اپنی والدہ کو نال سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ ہے کہ قرہ ابن ایاس المزنی رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ جی ہاں، اور دعا بھی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائے کہ جس طرح میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاضر نہ دیکھا تو صحابہ اکرام سے پوچھا کہ فلاں شخص کے بیٹے کا کیا ہوا؟ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس کی تو وفات ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد سے
ملنے پر ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم قیامت کے دن جنت کے دروازے پر جاؤ اور اپنے بیٹے کو اپنا انتظار کرتے ہوئے پاؤ؟ یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ خوشخبری صرف اسی کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو یہ وہ خوشخبری ہے، یہ وہ ثواب ہے، یہ وہ اجر ہے جو چھوٹے بچوں کے یا بچے کے پیٹ میں ہوتے ہوئے انتقال کر جانے پر بندے کو ملتا ہے، کہ جس کے بچے کا انتقال ہو گیا تو ان تمام فضیلتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بچہ تو جنت میں جائے گا ہی جائے گا، اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے کر جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی پر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔